میں رہو، نالین تک رہو، جو قدموں کے نیچے آ جائے وہی کامیاب ہے۔ اور یوں بھی جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک رسول تو فخر سے کہے کہ تاجدار ہم بھی ہیں۔ تو جن کے قدموں کے نیچے جانور کا چمڑا آ جائے تو نالین ہو جاتا ہے۔ ایک جملہ میں ضرور کہتا ہوتا ہوں، قدموں تلے آ جائے تو سنی کا تاج بن جاتا ہے، اور جو کندھے کے اوپر آ جائے اس حسین سے برابری کرتا ہے۔ جو حضور کے قدموں کے نیچے آ جائے وہ ہمارا تاج ہے، ہمارا ہی نہیں صحابہ کا بھی تاج ہے۔ اب یہ میں ایک نئی بات آپ کو کہہ رہا ہوں، حضور کے نالین صحابہ کے لیے بھی بمنزلہ تاج ہے۔ کیا ہے؟ ڈھیلا نہیں بولنا، آج خاموشی اور سکوت کا راج ہے، میں تو تاج کی بات کر رہا ہوں۔ حضور کے نال صحابہ کا بھی تاج۔ کیا بولا میں نے؟ ڈھیلا نہیں بولے، صحابہ کا بھی آپ کہیں کہ دلیل؟ میں نے کہا بخاری کتاب المناقب، مناقب عمار و مناقب حذیفہ، مناقب میں جو ترجمۃ الباب ہے بخاری کا، اس میں صحابہ دو نام کسی اور کے ہیں، منقبت کسی اور صحابی کی ہے بیچ میں، ان کی بھی ہے لیکن ان کی بھی ہے۔ وہ صحابی کون ہے؟ ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود، اور ان کا مقام یہ ہے، حضور نے فرمایا ما حدثکم ابن مسعود فاقبلوہ فصدقوہ، جو ابن مسعود دے دے اس کی گرہ میں نہ گھسا کرو، اتنا ہی کافی ہے کہ بول ابن مسعود رہا ہے۔ حضور فرما رہے ہیں ابن مسعود، یہ شان کیسے ملی؟ حضور جب نالین مبارک اتارا کرتے نا، بڑے بڑے مرید میں نے پیروں کو دیکھے ہیں، وہ اپنے مرشد کے نالین اٹھا کے کسی کونے میں رکھ دیتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ادا ہو گئی، اور ابن مسعود کی ادا نہیں ہوئی۔ جب حضور کہیں تشریف لے جاتے تو وہ حضور کے نالین سجا کر رکھتے، حضور پہنتے تشریف لے جاتے، جب حضور واپس آتے تو حضرت ابن مسعود کی ڈیوٹی تھی کہ نالین مبارک اٹھا لیتے، اور میرا اٹھا نہیں لیتے تھے ایسے جیسے بندہ کپڑے نہیں پہنتا، باہوں میں نالین چڑھا لیتے، گویا بازوؤں کا زیور بنا لیتے، اور کہتے اپنے زبان حال سے تمہیں سونا اور چاندی وہ زیور زینت نہیں دیتا جو مجھے نبی کا نام زینت دیتا ہے۔ ایک اس بازو میں ایک اس بازو میں، اور ہے کون؟ ابن مسعود۔ ان کا قبول اسلام میں نمبر کون سا ہے؟ چھٹا یا ساتواں؟ ساتواں نمبر ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا۔ کتنا نمبر ہے؟ ڈھیلا نہیں بولنا، کتنا نمبر ہے؟ اے جنہ دا پنجا سلامت ذرا دو اٹھا کے دس دو، پانچ ادھر تھے دو ادھر، کتنا نمبر؟ صحابی کا نام کیا ہے؟ ابن مسعود۔ کیا نام ہے؟ تو جو درجہ قبول اسلام میں جس کا ہے وہ اتنی بڑی فضیلت اور شان والا ہے، والسابقون السابقون، عظمت والے، فضیلت والے، ساتویں درجے کا مسلمان کر کیا رہا ہے؟ حضور کے نالین بازو میں ڈال رہا ہے۔ جی میں نے کہا نا یہ تو نالین صحابہ کا بھی تاج ہے۔ تو ایسے باہوں میں چڑھا لی۔ ایک اور حضور کے صحابی جن کا نام ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، اور سنیوں ٹلے دری ہو گئے۔ میں نظر کی بات کر رہا ہوں لیکن نظر تو بعد میں سمجھ آئے گی، پہلے نالین تو سمجھو۔ جس کی نظر کی بات کرنے لگا اس کے نالین سمجھو۔ وہ مصطفیٰ صحابی کا نام ہے حضرت ابو ہریرہ، حضور کی ٹوٹل صحبت تقریباً 2 سال، 8 ہجری میں قبول اسلام ہے، 2 ہی سالوں میں اتنا بڑا راوی ہو گیا کہ 6,000 حدیث ہے۔ واہ حافظہ مصطفیٰ نے دیا ہو۔ یہاں بھی نظر سے حافظہ ملا ہے، یہاں بھی حافظہ۔ ہم نے بڑے بڑے حافظ دیکھے ہیں پر ایسا حافظہ نہیں دیکھا جیسا ابو ہریرہ کو مصطفیٰ نے دیا ہے، نظر سے حافظہ ہوا۔ اچھا کتنی حدیثوں کے راوی؟ 6,500۔ کتنے؟ کتنے؟ بلند آواز سے کتنے؟ 6,000۔ ایک دن حضور محفل میں بیٹھے، یکدم حضور کے دل میں کوئی خیال آیا، حضور کے بعد نکل گئے۔ صحابہ بیٹھے، کچھ دیر گزری تو دل میں کھٹکا پیدا ہوا۔ قریبی قبیلہ حوازن کا ہے، بنی حوازن، وہ کہیں حضور کو
اذیت اور نقصان نہ دیں گے، بڑی دیر ہو گئی سرکار کو گزرے ہوئے گئے ہوئے، تو ایک ایک صحابی اٹھ کے نکل گیا کہ آؤ تلاش کرتے ہیں حضور کدھر ہے۔ صحابہ حضور کی تلاش میں نکل، کوئی کدھر کوئی کدھر کوئی کدھر۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں ایک باغ کا میرے دل میں خیال آیا، ہو نہ ہو حضور اس باغ میں۔ یہ کہتے ہیں باغ کے پاس میں گیا تو دروازہ بند تھا، تو میں نے سوچا داخل کیسے ہوں، تو وہاں ایک کھال بنی ہوئی تھی جس سے باغ کا پانی لگایا جاتا تھا یا نکالا جاتا تھا، کوئی ایک بات ہو سکتی ہے۔ میں اس نالے کے رستے اندر داخل ہوا، اندر جا کے دیکھا تو حضور کا چہرہ دوسری طرف تھا اور سرکار کسی سے باغ گفتگو تھے، کلام فرما رہے تھے۔ جیسے ہی میرے قدموں کی آواز آئی تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تو ہے۔ ابھی حضور نے تکا نہیں، بن دیکھے قدموں کی چاپ سے پہچان لیا کہ غلام کون سا آیا ہے۔ ماں اپنے پتر کے قدموں کی چاپ نہیں سمجھتی، چار بیٹے بھی ہو نا، الگ الگ بیٹے کو چلا کے ماں کے پاس لے آؤ تو ماں کو پتہ نہیں چلتا کہ میرا یہ چاپ کس بیٹے کی ہے، کون سا بیٹا آیا ہے۔ واہ مصطفیٰ تیری عظمت کو سلام، امتی آ جائے تو قدموں کی چاپ سے پہچان جاتا ہے میرا کون سا غلام آیا ہوا ہے۔ اور ابھی تم اعمال کی باتیں کرتے ہیں، حضور کی قبر انور میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ہوشیار باش، ابو ہریرہ تو ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں۔ حضور نے فرمایا یہ جس سے میں کلام کر رہا تھا نا یہ جبریل ہے، ابھی ابھی آئے اور مجھے بشارت دے گئے کہ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جو آدمی ایمان سے کہہ دے لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جیسے ہی حضرت ابو ہریرہ نے سنا خوشی سے نہال ہو گئے، دوڑے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں ابھی جا کے ساروں کو بتاتا ہوں، ابھی جاتا ہوں، دوڑ پڑے۔ پیچھے سے حضور نے آواز دی ابو ہریرہ ذرا ٹھہر جائے، واپس آ۔ واپس بلایا اور بلا کے حضور نے فرمایا یہ اپنا ایک نالین اتارا، جوتا حضور کا نالین مبارک اتارا اور فرمایا یہ ذرا ساتھ لے جا تاکہ تو جس کو جا کے یہ حدیث بتائے گا نا تجھے کوئی جھوٹا نہ سمجھے، میرا نالین دیکھ کے اسے یہ قرار آ جائے گا کہ یہ بات جو تو کہہ رہا ہے وہ مصطفیٰ ہی کی کہی ہوئی ہے۔ حضرت یہ جو علم الرجال ہے اور یہ جو استنادی علوم ہے، سند چیک کرنے والے سارے مصطلحات الحدیث، اصول حدیث، فن حدیث، یہ سارے کے سارے علم الروات، علم الرجال، یہ سارے اس لیے بنے تاکہ ہم یہ چیک کر لیں کہ آیا حدیث قبول کرنی کہ نہیں، راوی معتبر ہے کہ نہیں۔ میں نے کہا راوی تو نیچے رہ جاتے ہیں، جب صحابی کے اعتبار کا مسئلہ آئے تو وہاں نالین مصطفیٰ ہی کافی ہو جاتا ہے۔ صدق مقال کے لیے، سچے کلام کے لیے صحابی حضور کا نالین کافی، حضور کا۔ اور 168 والے ٹلے سنی ہو وزیر صاحب، نہیں لنگر بنایا، نہیں لنگر بنایا، لے جناب ضمانت ہے، ایک لنگر محفل سے پہلے ایک لنگر محفل کے بعد۔ لیکن یہ جو بات بتا رہا ہوں آپ کو چس بڑی آئے گی، وہ مزہ لنگر میں نہیں ہے جو لنگر محمدی میں ہے۔ وہ یہودی لڑکا حضور کے نالین کے پاس آتا، ایک نظر حضور کے چہرے پر ڈالتا، گھر چلا جاتا، اس کا روز کا کام ہو جاتا، وہ روز کا راشن پورا ہو جاتا، اب گھر چلا جاتا، سارا دن پھر حضور کے خیالوں میں رہتا۔ ایک دن ایسا آیا کہ وہ لڑکا نہیں آیا، اور حضور کبھی کریمی دیکھے نا، کریم آقا ہو تو ایسا ہو۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا آج وہ نہیں آیا جو میں وہ کہہ رہا ہوں، اس کا مزہ اٹھائے، آج وہ نہیں آیا، اب میرا نام بھی آئے گا تیرے نام کے ساتھ۔ یہ جوتوں سے نسبت مل گئی، نالین سے نسبت مل گئی، آج وہ نہیں آیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون نہیں آیا؟ فرمایا وہ جو روز نظر کا سوداگر بن کے آتا تھا، نظر کا سودا ہی نہیں آیا۔ پتہ کروایا، معلوم ہوا علیل شدید بستر مرگ پہ ہے، قریب ہے کہ موت آ جائے۔ اب سننا، حضور نے فرمایا روز نظر کے معاملے کے لیے وہ آتا تھا، آج خود ہم نظر ڈالنے جاتے ہیں، آج ہم نظر ڈالنے چلتے ہیں۔ صحابہ کو لیا، ابو بکر چلو، عمر چلو، عثمان چلو، علی چلو، بلال چلو۔ یہ ایک نظر جو
جو روز ڈلتی رہی اور وہ بھی جوتوں والی صف میں بیٹھ کر، اتنا مقام مل جاتا ہے کہ نبی کی قیادت میں صحابہ کا پورا جلوس آ جاتا ہے۔ تم میلاد پہ جلوس نکالنے پہ دلیلیں مانگتے ہو، نبی کا چھوٹا سا دیوانہ بیمار ہو جائے تو نبی صحابہ کا جلوس لے کے چل پڑتے ہیں، پورا جلوس لے کے حضور اس کے گھر تشریف لے گئے، بستر پہ ہے، بستر مرض پہ، آنکھیں بودی ہوئی، بند کی ہوئی، جیسے ہی حضور آئے آنکھیں بند تھی اس کی، ایسے پیشانی پہ حضور نے دست نبوت رکھا، گویا یہ طائر عشق انتظار میں تھا کہ معشوق آئے تو آنکھیں کھولو، ایسے حضور نے دست مبارک رکھا، آنکھیں کھولی، اس کا کام ہو گیا۔ یہ تو انتظار میں تھا کہ کسی کی نظر ہو تو منظور ہو جاؤں، نظر ہو تو منظور، آنکھیں کھولی، حضور کا جلوہ دیکھا، حضور موجود ہے۔ اب جب حضور نے پیشانی پہ ہاتھ رکھا نا تو یہاں ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ہے جو اس مقام پہ میں کہے بغیر رہتا نہیں، اس نے کہا ہاتھ رکھ کے میرے سینے پہ وہ فرمانے لگے، ہاتھ رکھ کے میرے سینے پہ وہ فرمانے لگے، درد کیوں ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، اب ہوتا ہے۔ حضور نے لفظیں چیک کی اس کی، چونکہ وہ تو بیمار دیدار تھا، وہ بیمار نظر تھا، اور اس نظر کے سوا علاج نہیں ہوتا۔ کیوں؟ لقاء الخلیل شفاء العلیل، یار کی ملاقات ہو جائے تو بڑی بڑی بیماری رفع ہو جاتی ہے، بڑی بڑی بیماری رفع ہو جاتی ہے۔ خیر آنکھیں کھولی، حضور نے فرمایا اے لڑکے گھڑیاں زیادہ نہیں، چل ہمارا کلمہ پڑھ دے، ہمیں برداشت نہیں ہے کہ روز ہماری نظروں کے انتظار میں اور ہمیں دیکھنے میں جو آیا کرتا تھا وہ جہنم میں چلا جائے، پڑھ کلمہ۔ اب یہاں بھی عجیب معاملہ ہوا، لڑکے نے ڈائریکٹ کلمہ نہیں پڑھا، فنظر الی ابیہ وہو الی جنبہ، باپ اس کی ایک جانب کھڑا تھا، اس نے ایسے نظر ڈال کے باپ کی طرف دیکھا گویا پوچھ رہا ہے۔ ظاہر کے لوگوں نے مانا یہ کیا کہ یہ باپ سے استفہاماً دیکھ رہا تھا کہ پڑھوں یا نہ پڑھوں، پر میں بتاتا ہوں اصل میں دیکھا کیوں۔ ساری ہر روز تو نبی کی نگاہوں کا طالب مشتاق ہو کے جاتا تھا، اب دم آخر وہ کلمہ پڑھانے آئے تو باپ سے پوچھے گا نہیں، اس نے نظریں اس لیے ڈالی کہ بابا میری ہاں تو پہلے ہو گئی تھی، تو بھی کہتے تاکہ تیری ہاں بھی ہو جائے۔ اب باپ نے کہا اتے ابو القاسم، جو تجھے نبی کہتے ہیں وہ کر دے، جو نبی کہتے ہیں وہ کر دے، اور ڈھیلا نہیں بولنا ہے، جو نبی کہتے ہیں وہ۔ آپ میری ہمت کو سلام ضرور کریں، گلا خراب ضرور ہے، عقیدہ خراب نہیں ہے۔ یہ جو میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ میں گلے کو کتنا استعمال کر رہا ہوں، زور لگا رہا ہوں، یہ گلا بھی حضور کی بارگاہ میں پیش ہے۔ میں تو بیٹا ہی ان کا ہوں جنہوں نے گلے کٹوا دیے ہیں نبی کے نام پر، لیکن آپ بھی تو کچھ ساتھ بولے، آپ نے گلے کس دن کے لیے رکھے ہوئے جی؟ خیر اب بتانا یہ چاہتا ہوں جو نظروں میں آ جائے ان کا مقام کیا ہوتا ہے۔ اس بچے نے کلمہ پڑھ لیا، باپ نے کہا جو حضور فرما رہے ہیں پڑھ، اور جو تیرے سرانے آئے ہوئے ہیں یہ ہر ایک کا نصیب تھوڑا ہی ہے کہ روز کسی کے سرانے آ جائے، یہ تیرا مقدر ہے۔ بڑے بڑے دنیا میں بیمار آتے ہیں، پر ہم نے پہلا طبیب دیکھا ہے جو نبوت کا شاہ سوار ہے، تیرے سرانے آ کر خود تجھے کلمہ پڑھا رہا ہے، ورنہ ان کے قدموں میں فارس سے بلال آ گئے، روم سے صہیب آ گئے، دنیا ان کا دیدار کرنے کے لیے آتی ہے، آج یہ تجھے تکنے آئے۔ پڑھ کلمہ پڑھا، کچھ دیر گزری، روح کا فصل مسلی سے پرواز کر دیا، روح کا فصل مسلی سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، آل نبی اولاد علی کا شہزادہ۔ اچھا جب اس کے جسم سے روح نکلی، حضور اس کے حجرے سے باہر نکلے، اور یہ جملے حضور کی زبان پہ تھے، حضور نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار بی، اس رب کا شکر ہے کہ جس نے اس لڑکے کو میری وجہ سے جہنم سے آزاد فرما دیا، نجات دے دی، اس رب کا شکر ہے۔ لیکن میں یہاں سنیوں سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، بہت سارے اس محفل میں ایسے بیٹھے ہیں جو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں،
روزہ زکات حج تلاوت کوئی معاملہ ایسے نہیں. اول تو یہ ہے کہ اگر واقعی حضور کے دیوانے ہیں تو حضور کی سنتوں پہ عمل ضرور کیا جائے, ضرور عمل کیا کریں. سب سے پہلا سوال نماز کا ہونا ہے. لیکن کوئی مقدر والا ہوتا ہے, یہ تھا تو یہودی, کلمہ دم آخر پڑھا, اب اس کے پلے نماز تو ہے نہیں, نماز نہیں, روزہ نہیں, زکات نہیں, حج نہیں, صدقہ نہیں, فرائض نہیں, واجبات نہیں, سنن نہیں, مستحبات نہیں, کوئی اور دینی عمل اس کے کھاتے میں نہیں. لیکن حضور فرما رہے ہیں جہنم سے اللہ نے بچا لیا, جنت میں ڈال دیا. جہنم سے بچا لیا تو جنت گیا, کس کے بھروسے پر گیا؟ میں عقیدے کی بات بتانے لگا ہوں. یہ روز کہاں جاتا تھا؟ حضور کے نالین تک. اور کرتا کیا تھا؟ نظر. میں نے کہا بس نظر ہی کا تو مسئلہ ہے. ایک نظر ہو جائے نظر والوں کی تو اپنے جوتوں سے اٹھا کے جنت لے جاتے ہیں. تو یہ نظام الدین ہے جو سادھو کو کلمہ پڑھاتا ہے, اور یہ مصطفیٰ ہے کہ یہودی لڑکے کو کلمہ پڑھا کے مسلمان فرما دیتے ہیں. نظر کی بدولت, ایک نظر کی بدولت. اور چلے یہ تو میں نے عالم بشریت میں سے مثالیں پیش کر دی آپ کے سامنے. اشرف علی تھانوی دیوبندیوں کے امام ہیں, انہوں نے اپنے مرشد امداد اللہ مہاجر مکی جو حضرت میر میر نشاء صاحب کے بھی مرشد ہیں, ان سے استفادہ اور استفادہ کیا انہوں نے. اور اتنا کیا کہ ایک دن حضرت امداد اللہ مہاجر مکی نے کہا کہ آپ بھی حرم شریف اندر آ جائیں, تو ان کے حکم پر حضرت میر میر نشاء صاحب مکی شریف سے ملاقات کے لیے چلے گئے. یہ سوانے میں سیر میں موجود ہے اولیاء. خیر یہاں تک تو معاملات اکٹھے تھے احناف کے. اس کے بعد ونڈ پڑ گئی چونکہ انہوں نے حضور کی شانوں کا انکار کیا, تو پھر گھنا اور ہو گیا, پھر گھنا اور ہو گیا, الگ ہو گیا. اور الحمدللہ یہ ہمارا اعزاز ہے کہ ہم کل بھی ادب والے تھے, ہم آج بھی ادب والے ہیں. اللہ ہمیشہ ادب والوں کے ساتھ رکھے. انہوں نے اپنے مرشد کی شان میں کتاب لکھی, اس کا نام ہے امداد المشتاق. کیا نام ہے؟ کیا نام ہے؟ امداد المشتاق. اس میں حضرت جنید بغدادی کا ایک واقعہ لے کے آئے. کہتے ہیں حضرت جنید بغدادی بغداد میں اپنا حلقہ لگایا کرتے ہیں, تو ان کے حلقے کے باہر ایک کتا وہ اکثر آ کے بیٹھ جایا کرتا ہے اور نظریں ٹکا کر جنید بغدادی کو دکھا کرتا, اور منتظر اور مشتاق ہوتا کہ کبھی جنید کی نظر میرے اوپر پڑ جائے. اب بہت سارے لوگ کہیں گے جی کہ کتے کی بات کسی کو کیسے پتا چلی؟ میں نے کہا وہ جو اصحاب کہف والا کتا تھا اس کی بات کیسے پتا چلی؟ وہ روز جو آ کے بیٹھ جاتا تھا, روز حلقے کے پاس آ کے بیٹھ جانا جہاں پہ جنید بغدادی کا درس چل رہا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُ. کائنات کی ہر شے اللہ کا ذکر کرتی ہے, لیکن تمہارے اندر یہ توفیق نہیں, استطاعت نہیں ہے کہ تمہارے کی تسبیح کو سن لو, تم نہیں سمجھ سکتے. تو کچھ افضل مخلوقات بھی ہیں, وعید تو نہیں ہے, اللہ تعالیٰ جسے چاہے ذاکر بنا دے. اگر ابو جہل میں سے اکرمہ نکل سکتا ہے تو پھر افضل میں سے اعلیٰ بھی نکل سکتا ہے. اور کتا ہو کر بھی اگر ولیوں کے سنگ لگ جائے نا تو مقدر بدل جاتے ہیں. بعض کتے ذکر کے قابل بھی نہیں رہتے, بعض قرآن کا حصہ بن جاتے. کتمیر یوں تو نجس ہے, لیکن کتا نجس پورا نہیں ہے, نجس عین نہیں ہے, اس کا منہ نجس ہوتا ہے. اس کے جسم کے ساتھ جو تری لگی ہوئی ہو اور خصوصاً اس کا منہ جو ہے وہ نجس ہے, باقی اس کے جسم کا جو خشک حصہ ہے وہ نہیں. سور جو ہے خنزیر وہ نجس عین ہے, وہ سارے کا سارا نجس ہے. لیکن یہ جو کتا ولیوں کے در لگ گیا, لڑ لگ گیا, اس کا ذکر قرآن میں آ گیا. ایسا ہی ایک کتا جنید بغدادی کے حلقے میں آتا. اچھا یہ آج آپ حلقہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, حلقہ بنا, یہ آپ کا اپنا نصیب ہے. اللہ تعالیٰ ایسے حلقوں میں ہمیں شامل رکھے. یہ حلقے ظاہر اور باطن کو پاک کر دیتے. یہ جس نظر کی بات میں کر رہا ہوں نا, اس کا پتہ کیسے چلتا ہے کہ ہو رہی؟ سن رہے ہیں نا, محفل میں آئے تھے تو دل زنگ آلود تھا, پراگندہ تھا, لطفا ہوا تھا دنیا کے خیالوں میں. جب محفل سے اٹھنے لگے دل صاف ستھرا نظر آیا, محسوس ہوا کہ دل پاک ہے, لذت آ رہی ہے, ذکر خدا کا مزہ آ رہا ہے. جب دل ذکر خدا سے تلذذ پائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نظر ہو گئی ہے.
جب لذت آنے لگی تو نظر ہو گئی. یہ کتا روز آتا اور آ کے بیٹھ جاتا. ایک ہی امید تھی کسی دن جنید کی نظر ہو جائے. اور لکھا اشرف علی تھانوی نے امداد المشتاق کے اندر. اب اس پر حجت اگر کسی نے طلب کرنی ہے تو مجھ سے نہ کرے، ان سے کرے. انہوں نے بیان کر دیا ہے. لیکن ہمارا ایمان ہے ولیوں سے حیوانات کو بھی فائدہ ہوتا ہے، وحوش کو بھی فائدہ ہوتا ہے. اور اگر آپ اس بات کے قائل نہیں ہیں تو وہ جو شیر جسے پھاڑ کے رکھ دیا تھا غوث اعظم کے کتے نے، غوث اعظم کا کتا نظر میں شیر کو خاطر میں نہ لایا کتا غوث اعظم کا. تو گرامی قدر حضرات میں پاکوں کی سنگت مل جاتی ہے، بڑا فرق آ جاتا ہے. تو یہ بیٹھا رہتا کہ کسی دن جنید کی نظر ہو جائے. ایک دن حضرت جنید بغدادی کی نظر اٹھی تو اس پر نظر پڑ گئی. بس اسی کے انتظار میں روز بیٹھتا تھا. اس کے بعد کسی نے اس کو جنید بغدادی کے حلقے کے پاس نہیں دیکھا. اور اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ پھر دیکھنے والوں نے دیکھا ہے کہ بغداد میں وہ کتا اپنا حلقہ لگا کے بیٹھا کرتا تھا. اب اس کا کام ہو گیا تھا، نظر کا کام ہو گیا تھا. اچھا یہ ساری باتیں جو میں نے آپ تک نظر والی پہنچائی ہیں، اب میں آ رہا ہوں تقریر کی طرف. اے ہون شروع ہوئی تھی تقریر. پہلے تو تھی تمثیل، اے ہون لگی تھی نظر. فرار نہیں ہونا، کیونکہ یہ فراروں کا جلسہ ہی نہیں ہے، یہ حیدر کرار کا جلسہ ہے. اچھا سنیں، منافق قیامت کے دن نظر مانگے گے. ایک نظر کر دو. کیوں؟ جواب قرآن دے رہا ہے. اور قرآن کہتا ہے نظر اس لیے مانگیں گے نقتبس من نورکم، تاکہ ہم تمہارے نور میں سے کچھ حصہ لے لیں. تو ہاں تہاڈے نور جو سانو حصہ لگ جائے، ہم اقتباس کر لیں. کس میں سے؟ نور میں سے. کس سے؟ مومنوں سے. یہ منافقوں کو ہو کیا گیا؟ حشر میں اتر کے عقیدہ سیدھا ہو گیا. دنیا میں تو ہم کب گئے ان کو سمجھاتے تب تک تو یہ نور کے قائل ہی نہیں تھے. اب عام مومن سے بھی نور مانگتے ہیں. میں نے کہا جن کے غلاموں سے تم قیامت میں نور مانگو گے، دنیا میں ان کے امام مصطفیٰ کو نور مانگ جاتے، آسانی ہو جاتی. ہم تمہارے نور میں سے کچھ حصہ لے لیں. نور میں سے کچھ حصہ لے لیں. اب انہیں حکم ہوگا قیل ارجعوا وراءکم، حکم ہوگا، کہا جائے گا ارجعوا، واپس جاؤ، پیچھے لوٹو. فالتمسوا نورا، یہ نور ادھر سے نہیں ملتا، نور دنیا سے ملتا ہے. یہ جس کے پاس نور ہے یہ دنیا سے لے کے آیا ہے، یہاں منڈی کا مال نہیں ہے. یہ دنیا میں بن رہا تھا جب تم نے اپنی جھولی کو تار تار کر رکھا تھا. برتن ٹوٹے ہوئے لے کے پھر رہے تھے عقیدے کے. برتن سلامت ہوتا تو کبھی علی کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی آ جاتے وہاں اس در پر. یہ سوال کون کر رہا ہے؟ اب میں علماء سے خطاب کر رہا ہوں. یہ سوال کون کر رہا ہے؟ منافق. اب جواب ملے گا کہ نور آتا کہاں سے؟ اس سے کہ جب یہ جانا جائے کہ منافق بنتا کیسے ہے. پہلے یہ دیکھا جائے کہ منافق پروڈکٹ کس فیکٹری کی. یہ جب سوال قائم ہوا نا تو جواب مجلس رسول سے آیا اور زبان حضرت ابو سعید خدری کی. کہا کننا نعرف المنافقین ببغضهم علیہ، ہم منافقوں کو جان لیتے تھے خیر القرون کے زمانے میں بھی کہ جب ذکر علی کا چھیڑتے جس کی تیوری چڑھ جاتی ہم جان لیتے وہ منافق ہے. معلوم یہ ہوا منافق کو نور ملتا ہی نہیں، نور ملتا ہی علی کے دروازے سے. نور علی کے دروازے سے ملتا ہے. نور کہاں سے ملتا ہے؟ نور کہاں سے ملتا ہے؟ بولو نور کہاں سے ملتا ہے؟ علی کے دروازے سے. اچھا ویسے ایک ضمنی بات میں کر دوں، یہ قیامت کے دن آپ نے سنا ہے کہ سورج کتنا نزدیک آئے گا؟ جی بڑی بابا جی بڑی پکی گل کی تھی. تھوڑے بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بڑے ٹلے بول رہے ہیں، ذرا کھڑے ہو کے آگے دیو. شاباش. سورج کتنا قریب آئے گا؟ اچھا سورج یہاں سے کروڑوں نوری سال دور ہو تو روشنی اتنی ہوتی ہے کہ ہر شے ظاہر ہو جاتی ہے.
ہر شے ظاہر ہو جاتی. سوا نیزے پہ آ گیا تو پھر بھی منافقوں کے ہاں لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے, نور مانگ رہے ہیں. سورج سوا نیزے پر ہے, وہ منافق کہہ رہے ہیں نور دے دو, اور سورج تو سوا نیزے پہ. معلوم یہ ہوا منافق کہتے ہیں اس کے ہیں علی کا بغض جب آنکھوں پہ پٹی باندھ دے, سورج سوا نیزے پر بھی آ جائے تو چڑھا ہوا دن بھی تاریک ہو جاتا ہے. اسے کہتے ہیں من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی. جو ادھر اندھا رہے گا وہ ادھر بھی اندھا رہے گا. یہ اندھاپا کہاں سے آیا؟ آپ بغض علی کی وجہ سے اندھے ہو گئے, بغض علی کے مارے. آخری دو روایات پیش کر کے پھر میں آپ سے اجازت لے رہا ہوں. فاضل بریلوی امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ, انہوں نے فتاوی رضویہ, کنز العمال, ابو نعیم, ابو الشیخ فی تفسیرہ, اور فتاوی رضویہ کا رسالہ اراۃ الادب لفاضل النسب, اس کے اندر یہ روایت لے کے آئے ہیں کہ عبداللہ بن بدر الختمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور سنی جاگ رہے ہو کہ نہیں؟ جاگ رہے کہ نہیں؟ اچھا میری بات بھی آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ میں تو لاہور سے آیا ہوں اور تھکاوٹ خاصی تھکاوٹ تھی, 2 محفلیں کر کے وہاں بھی پورا خطاب ہوا, بالاستیعاب خطاب کر کے پھر میں یہاں پہ آیا. لیکن مجھے 68 والوں کا پتہ ہے, بڑے ذوق والے لوگ ہیں, بیٹھے رہتے ہیں. اور میں نے بھی ابھی بھی آج بھی حالانکہ میرا گلا خراب ہے, میں نے محفل سے اٹھ کے جاتا ہوا کسی کو نہیں دیکھا, سارے کے سارے بیٹھے ہوئے اور بڑے ذوق سے بیٹھے ہوئے. اللہ آپ کا ذوق سلامت رکھے. آج آپ اتنے ذوق سے بیٹھے ہوئے, اللہ کرے انشاءاللہ قیامت کے دن حضور خود آپ کا نام فردن فردن لے کر فرمائے کدھر ہے میرا وہ دیوانہ جو علی کا ذکر ذوق سے سن رہا ہے. اللہ کرے یہ مرحلہ آئے. ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. ایسے بھی ذرا ذوق سے کہہ دیں لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک. اچھا حدیث شریف سن لیں. حضور کے صحابی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا من احب ان یبارک لہ فی اجلہ, جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو جائے. آپ بھی چاہتے ہیں؟ ہر ایک چاہتا ہے میری عمر میں برکت ہو جائے. تو حضور فرماتے ہیں جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں ذرا سارے کہیں گے تو پھر میں آگے بڑھوں گا. اگر تسی چپ تو میں ڈبل چپ. جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں, جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں کرے گا کیا؟ اچھا یہ ایک چیز نہیں, سودا دو رہا ہے. فرمایا وَأَن يُمَتِّعَهُ اللَّهُ بِمَا خَوَّلَهُ, اور جو نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہے اللہ اسے وہ نعمتیں عطا فرما دے, اپنی نعمتوں سے مستفیض فرما دے. وہ کرے گا کیا؟ فرمایا فَلْيُخْلِفْنِي فِي أَهْلِي خِلَافَةً حَسَنًا, اسے چاہیے کہ وہ میرے اہل بیت کے ساتھ میرے بعد حسن سلوک کرے. میرے اہل بیت کے ساتھ میرے بعد حسن سلوک کرے. وَمَن لَّمْ يَخْلُفْنِي فِيهِمْ بَطَقَ عَمْرُهُ, اور جو میرے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے اللہ اس کے معاملے کو بگاڑ دے, اس کی عمر کی برکت ہو جائے. وَوَعَدَ عَلَيَّ مُسْوَدًّا وَجْهَهُ, اور قیامت کے دن وہ میری بارگاہ میں کالا منہ لے کر آئے. قیامت کے دن میری بارگاہ میں اس کا منہ کالا ہو. یہ منہ کالے کیوں ہو گئے؟ کہا منہ کالے اس لیے ہو گئے کہ انہیں اہل بیت کا خیال نہ رہا, دل سے اہل بیت کی عزت احترام مرتبہ مقام جاتا رہا. لوگوں دنیا میں اگر دھوپ میں کام کیا, چہرہ کالا ہو گیا, رنگ پکا ہو گیا, کوئی مسئلہ نہیں. قیام یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, قیامت کے دن بھی کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ کالے ہوں گے. قیامت کو منہ کالا نہ ہو. دنیا میں ہو سو ہو, کوئی مسئلہ ہی نہیں. یہاں تو آج کل فائزہ کریم بھی نکلی ہوئی ہے, فائزہ کریم, بلکہ مجھے کسی نے بتایا وائٹننگ انجیکشن بھی نکلے ہوئے ہیں. وہ انجیکشن لگاؤ تو بندہ چٹا ہو جاتا ہے. یہ چائنا کو بھی سلام پیش کرے دونوں ہاتھوں سے. چائنا والوں سلام ہے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے میک اپ طرح طرح کا بنا دیا.
بڑا عجیب عجیب میک اپ بنا دیا. میں اس دن بھی آپ کی مسجد میں کہہ گیا کیونکہ میں نے کسی کو میک اپ کیے ہوئے دیکھا تھا. میں نے بندہ دیکھا تھا میک اپ کیا ہوا تھا جس میں. تو چائنا نے میک اپ کیا, میک اپ تیار کیا, کٹ بنائی, کٹ اس میں طرح طرح کے رنگ ہیں اور اس میں وہ جیسے میں نے کہا پورے کا پورا جادو ہے, مسمرزم, سادھو والا. یہ حامد کان پہ چلا جاتا ہے, پیچھے بیوی کٹ کھول لیتی ہے اور پتہ نہیں اللہ جانے برش دے کے کیا کیا کرتی ہے. واپس حامد آئے دروازے پہ آ کے ٹک 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 اندر سے باہر آئی, حیران ہو جاتا ہے, کہتا ہے باجی خیر ہے تجھی ساڈے گھر. کوئی عقل مند آدمی سے کہے یہ باجی نہیں ہے, یہ پورا باجا ہے, یہ تیری بیوی ہے. تو ہوا کیا, کہتا ہے میں تو پہچانا ہی نہیں, میں نہیں پہچانا, یقین کرو نہیں پہچانتا. نہ پلکیں وہ ہے, نہ ہونٹ وہ ہے, نہ گال وہ ہے, سب کچھ ہی لال ہے, سارا سودا لال. تو گھبرا جاتا ہے, کہتا ہے پتہ نہیں میرے گھر میں کون گھس آئی. اندر در خوش بھی بڑا ہوتا ہے, کوئی بہتر ہی سودا ہو گیا ہے, بہتر ہی سودا ہو گیا نہیں. لیکن ہوا کیا, یہ سارا کرتوت چائنا کا ہے. جدو لعنت بھیجنی ہوئے چائنا والے اپنی بیوی کو کچھ نہیں کہے. کیوں, یہ چائنا نے آلہ ان کے ہاتھ میں دے دیا ہے. اتنا آلہ خامد اندر دروازے کے پاس آیا, وہ پہچان ہی نہیں پایا میری اپنی بیوی. یہ ہوا کیا, میک اپ. تو جو میک اپ ایسے کر لینا تو اس کا ایک حل ہے. اگر کوئی چاہتا ہو کہ اس کی بیوی پہچانی جائے, ایک گلاس پانی کا لے کے اچھا رگڑ کے نیچے سے وہی نکل آئے گا, ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتا. بڑا تلاش کیا, لب نہیں ملا, کون لب گیا یہ ساری کرامت ایک گلاس پانی کس کی. آپ سارے ایسے ہنس رہے جیسے یہ کام آپ کے ساتھ روز ہوتا ہے. کوئی بات نہیں, سب کے ساتھ ہوتا ہے. خود پہ بھی ہنسے, دوسروں پہ بھی ہنسے, لیکن ایک ہی دفعہ ہنسنے پھر اس کے بعد رونے کا موقع ہے, کیونکہ جب یہ میک اپ کر لیتی ہے پھر روناتی بڑا ہے. خیر, یہ تو آپ کے ذوق کے لیے میں نے کہہ دیا تاکہ آپ جان لیں. اچھا, یہ میک اپ کے اوپر ٹھنڈا پانی کا مارے تو منہ اصل والا نکل آتا ہے. آج کل عقیدے کا میک اپ بھی نکلا ہوا ہے. آج سے 20-25 سال پہلے ہمارے لوگوں سے مناظرے ہوتے تھے بڑے, نور بشر حاضر ناظر علم غیب فلاں فلاں فلاں. ہماری ایک ہی ڈیوٹی تھی, ہم صبح شام کتابیں کھنگال کے حضور کی شانیں نکالا کرتے تھے. ہمارے نبی میں یہ بھی کمال ہے, یہ بھی کمال ہے, یہ بھی کمال ہے, یہ بھی کمال ہے. اور وہ سارا دن مغز کھپاتے تھے, نبی میں یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے. یہ کوئی 5-6 سال ہو گئے, وہ بندے گم ہو گئے جن سے ہمارے مناظرے ہوتے تھے. اب نہ مناظرے کرنے والے رہ گئے, نہ سہنے والے رہ گئے. میں ڈھونڈتا رہا وہ بندے کدھر چلے گئے. مجھے چائنا کے میک اپ سے یاد آیا, یار کہیں میک اپ تو نہیں ہو گیا. ایسا تو نہیں ہے کہ وہی بندے جو کل کنا گڑبڑ کیا کرتے تھے اور ہمارے مقابل بیٹھ کے نبی کی تنقید کرتے تھے, ہماری صفوں میں تو نہیں آ گئے. اور جب کھنگال کر دیکھا تو لگ پتا گیا جو حسین کا وضو تلاش کر رہے ہیں, جو علی کو باغی کہہ رہے ہیں, جنہیں نبی کا بھائی علی کو ماننے میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے, جنہیں زہرا میں خطائیں نظر آ رہی ہے, یہ کوئی اور نہیں ہے, یہ وہی ہے جو کل سامنے بیٹھتے تھے آج بیچ میں گھس کے بیٹھ گئے. لہذا مناظرے ختم ہو گئے, مناظرے ختم ہو گئے. یہ وہی لوگ ہیں. اس لیے گرامی قدر حضرات, ہم وہ ہیں جو نبی کے نالین کا بھی ادب کرنے والے. یہ حضرت پاس بیٹھے ہیں, میں ان سے پوچھتا ہوں, ایک استفتاء کرتا ہوں, شرعی مسئلہ پوچھتا ہوں. حضرت یہ بتائیں, جو آدمی یہ کہے کہ نبی کے نالین میں خامی نہیں, امام مالک کا فتویٰ ہے, انہوں نے کہا ایک بندہ سامنے بیٹھا ہوا کدو شریف تیار ہے, امام مالک نے فرمایا کھاؤ, کہنے لگا مجھے پسند نہیں ہے, مجھے یہ پسند نہیں ہے. امام مالک نے فتویٰ دے دیا ادھر ہی, روٹی کھانے بیٹھے ہوئے, کھانے کی چیز ہے, معقولات میں سے ہے. کہا جدد الایمان, تجدید ایمان کر, تو کافر ہو گئے. کہا کیسے؟ کہا جو چیز نبی کو پسند آ جائے تجھے ناپسند ہو تو مسلمان رہ کیسے گیا؟ میں نے کہا کدو شریف اگر کسی مومن کو پسند نہ آئے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے, تو جس زہرا کے لیے نبی کھڑے ہو جاتے ہیں اس میں عیب نظر آئے تو مومن رہ کیسے جاتا ہے؟
کہ نہیں سمجھ، میں غلط کہہ رہا ہوں تو بتا دیں مجھے، اور اگر صحیح کہہ رہا ہوں یہی بات ہے کہ کدو شریف میں عیب نظر آ جائے تو بندہ ایمان سے خارج ہو گیا، اور زہرا بطول میں عیب نظر آئے. یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہمارے مناظرے ہوتے تھے، اور آج وہ بھیس بدل کے ہماری صفوں میں ہمارے اندر گھس گئے اور ہمیں بے ادبی کے درس دے رہے ہیں، بے ادب بنا رہے ہیں. ذرا سارے کانوں کو ہاتھ لگا کے کہو ایسے بے ادبوں سے ہماری توبہ، ایسے بے ادبوں سے ہماری، ایسے بے ادبوں سے ہماری. یہ ابھی تاریخ لبیک کے جہاں امیر بیٹھے ہوئے ہیں، جس وقت کسی آدمی نے سیدہ کائنات کی شان میں یہ گستاخی کی تو وہاں امیر المجاہدین میں ایک مجلس میں ذکر ہو گیا کہ حضرت آپ کیا کہتے ہیں، وہاں ایک شاہ صاحب نے کھڑے ہو کے بیان کیا پورا. تو امیر المجاہدین نے یہ کہا کہ تم سیدہ پاک کی بات کرتے ہو، ہمارے منہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ ہم ان کا نام لیں. کہنے لگے جن جگہوں پر حضور کی سواریوں نے پیشاب کیا نا وہ جگہ بھی ہم سے افضل والا ہے. جہاں حضور کی سواریوں نے بول مبارک کیا وہ جگہ بھی ہم سے افضل والا ہے. ادب والے تو حضرت یافور کہتے ہیں، یافور نہیں کہتے، حضرت یافور کہتے ہیں، حضرت یافور، حضرت یافور. میں نے کہا 4% کا آدمی جس کا پیچھے سارا شجرا یا سکھ تھے یا ہندو تھے یا پارسی تھے، وہ ابھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، 6-7 سال مدرسے میں لگایا، عالم بن گیا، تو یہ حضرت ہو جاتا ہے. تو خیبر کی وہ سواری جس کی پشت پر نبی بیٹھے، یہ ادب کا مسئلہ ہے. لوگوں ادب ہمارا دین ہے، عشق ہمارا ایمان ہے، بس یہ کلیہ ہے. اس لیے آج کی اس محفل میں یہ کہتا ہوں کسی کی نظروں میں آ جاؤ، جو نظروں میں آ جائے مرتبہ پا جاتا ہے، جو نظروں سے گر جائے ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو پاکوں کی نظر عطا فرمائے، اور خاص طور پہ اہل بیت اطہار سے محبت ضرور رکھا کرو. یہ وہ ذات ہے، یہ وہ گھرانہ ہے جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معشوق ہے. حضور ان سے پیار کرتے ہیں، حضور ان سے محبت فرماتے ہیں، اور یہ احب لوگ ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان کی نسبت پر قائم رکھے اور اسی پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے. اچھا ڈاکٹر صاحب تشریف فرما دیں. علامہ سیدی صاحب آگے ہیں، اگر آپ کی مرضی ہو تو اعلان ہو، مشورہ کر کے انشاءاللہ. اچھا یہ دعا میں ساتھ انشاءاللہ. چھوٹے بیٹے پڑھ چکے ہیں انشاءاللہ، وہ ہو گئی نات انشاءاللہ. اچھا تمام حضرات ایک دفعہ الحمد شریف اور 3 بار قل شریف اول آخر دروشی پڑھ کے آپ مل کر دیں. حضرت علامہ مولانا استاذ العلماء حق نواز چشتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ وہ دعا فرماتے ہیں، ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ. وہ دعا فرمائیں گے، آپ آمین کہیں انشاءاللہ. باقی جو ہمارے مریدین نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے انشاءاللہ حضرت کی دعا کے بعد چند کلمات میں بھی کہہ دوں گا انشاءاللہ. پہلے حضرت دعا فرمائیں. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب. الہ العالمین جو ایسا مجلس سجائیے یا اللہ تو علیم و بذات الصدور تیری رضا دکھا تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اوصاف ہمیں اللہ بیان کیتے سنیں اہل بیت اطہار نے الہ العالمین ذکر خیر کیتا سنیا تیری رضا دکھا تیرے یا اللہ تو راضی ہو جاتا. اگر سارے کو غلطی خطائی ہوئی ہے معاف فرما دے. الہ العالمین نے مجمع اگر تو ایسا ہے اللہ جس نے پسند نہیں آیا جانن انہیں پسند فرما دیا. نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم صلی حاضر شریعت فرما. الہ العالمین اس محفل پاک ذات ثواب پیارے محبوب نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم دربار رسالہ ہدیتاً تحفتاً عظماً اعظم تبرکاً پیشکن پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ نبی تمام انبیاء علیہ السلام دربار پیشکن منظور فرما.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اہل بیت اطہار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سازدادے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد اطہار حسین دربار پیش کرنے کے عالم حکمہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام صحابیات تابعین تبع تابعین ائمہ مجتہدین محدثین مفسرین تمام سلاسل اولیاء کاملین علماء وفاظ عالمین خصوص الہ العالمین اس گھر کے حقدار امیدوار جتنے لوگ آئے میں مسالوں کے حقدار امیدوار بلند روح کو خونسا پجا کے مغفر فرما یا اللہ جس نیت نہ آئے یا اللہ نیتاں پوریاں فرما دے الہ العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جنہاں جڑا سا نور اللہ اکبر قیامت مطلب کرنا یا اللہ ہن عطا فرما دے نور ایمان عطا فرما نور ایقان عطا فرما نور عشق عطا فرما نبی کریم روح الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سچا پکا امتی بنا پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کا اتحاد کی عزت عظمت ادب کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ اللہ پاکستان توقع عطا فرما یا اللہ اس ملک کے اندر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دین متین جاری ساری فرما یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ تمام مریضوں کی شفا عطا فرما الہ العالمین ضرورت مقبولیت فرما یا اللہ نبی کا کام دیتا یا اللہ سے وسیع عطا فرما پاک عطا فرما یا اللہ تمام مسلمان عمل کی توفیق عطا فرما تفسیر خصوص عنوان عمل کی توفیق عطا فرما الہ العالمین اس سیدی سندی خضر نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے ساتھ میں ایمان عطا فرمایا سانو بھی اجے مشیر عطا فرما دیر سالے اعمال خبیثہ دور کر کے طیب طاہر اعمال عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك وحب من يحبك وحب عمل